الحمد لله الذي جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى وأشرفنا وأكرمنا محمد خير الورى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. ہاں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. ہاں صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. ہمیں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک سے پہلے اعلیٰ حضرت نے اور کچھ دن پہلے اعلیٰ حضرت کا اس سے بات بھی گزرا ہے کچھ دن پہلے. تو بات یہ ہے کہ محبت ہر بندے کی اپنی جگہ ہوتی ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اسے ہی نصیب ہے کہ جس کو سرکار کو پسند فرمائے. ایک ہوتی ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے اپنے معاملات کو طے کرتا ہے، مگر سرکار کی محبت جو بندے کی اپنی مرضی شامل حال نہیں ہوتی. یہ سب میں عطا ہے، اگر مقدر سنور جائے یا مہربانی ہو جائے تو یہ جھولی میں ڈال جاتی ہے. اپنا دنیا آپ یقین کریں ایڑیاں رکھ کے مادے رکھ کے کساد پاگل ہو جاتی ہے. ساری زندگی کوئی دین کی راہ میں، کوئی علم پڑھ کے، کوئی کس طرح، مگر جن کے وقتوں میں یہ خیرات نہیں ہے، یاد رکھیں ان کا جنم بھی فارغ ہے، ان بندوں کے سجدے بھی بالکل فارغ ہیں. کیوں
کیونکہ اس بندے کی جولی میں سرکار کی محبت کی خیرات نہیں ہے۔ اور اس میں آج کل ایک اور رنگ بھی ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی دیکھیں کہ نماز، اس میں تو یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ نماز نہ پڑھے، ہمیں کیا پتہ محبت ہے کہ نہیں۔ یاد رکھیے جس کو محبت جس سے ہو اس کی عادات کو اپناتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ تو یہ فرض عین ہے اور سرکار کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو عکاسی کی ہے سرکار کی آمد پاک سے پہلے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ۔ یہ حضرت کی بزرگی بات ہے، یہ حضرت کا کلام گویا ظاہری شاعروں سے مشکل ترین ضرور ہے، مگر یاد رکھیں جس نے میرے اعلیٰ حضرت کو سمجھا ہے، جس نے اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھا ہے، چاہے وہ جیسا بھی بندہ جیسا بڑی دنیا کا بہترین آدمی ہے، لیکن جس نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس نے چاہے ایک مصرع سمجھا ہے، اسے کسی اور شاعر کا کلام پڑھنے میں مزہ نہیں ہے۔ کیونکہ آج کل کے شاعروں کی طرح نہیں، ہم نے قلم پھنسائی اور ایک شعر لکھ دیا، دوسرا لکھ دیا، پھر اس کی صحیح کروانے کے لیے پھر اس کے پاس کسی کے لیے کسی وجہ سے کوئی دیکھیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے اس کے نیچے اس کی تصحیح کرنے والے، اس میں غلطیاں جو نکالنے والا جن میں وہ سب کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ آج کل کے شاعر، آج کل کے علماء، آج کل کے بخاری ایسے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت ایسے نہیں۔ اعلیٰ حضرت تو سستی کا نام ہے کہ جو اگر سرکار کے روضہ پاک پر گئے، سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، تو پھر میرے کریم کی بارگاہ میں بیٹھ کر جب آپ نے نعت شریف لکھی نا تو سرکار پورا وہ کلام مکمل ہو گیا، لیکن پھر بھی سرکار کی دید نہیں ہوئی، سرکار کا دیدار نہیں ہوا، تو آپ نے ادھر بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ تیرا آنا جو ہے وہ ابھی کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ تیری جو آنکھیں ہیں، تیرا جو سینہ ہے اس تپش سے، اس نظر سے، اس نگاہ سے، اس محبت سے بھی خالی ہے، تو بس قلم ہی دے رہا ہے۔ مگر پھر آپ نے جب لکھا نا کہ تم کوئی تیری بات پوچھے رضا، پھر آگے اب ذرا غور کیجیے گا، اب وہ ہستی کہ جس کو چھوٹی سی عمر میں اتنی زبانوں پر عبور حاصل ہو، جس کے علم کا شورا ہو، اور اگر کوئی باہر سے اٹھے بڑا ڈاکٹر فقیہ آ کر آپ کے قدموں میں بیٹھے تو ارے لوگ سمجھے، لوگ کہیں کہ دیکھیں آپ فلاں کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، مگر اعلیٰ حضرت کا نام لینا پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا یار میرا ایک پیر ہے جس کا نام محمد رضا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اب وہ ڈاکٹر اور سائنسدان ہے، مگر دنیا کو یہ پتہ نہیں جس نے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھا ہے اور صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے، تمام علم پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ علم سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن جو ہے یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں ہر شے پوشیدہ ہے، مگر صرف یہ ہے تو ہماری بدبختی ہے، جیسے اقبال کہتا ہے کہ ہم نے صرف قرآن کو کب پڑھا جب کسی ہمارے بڑے دن بھٹک گئے، ہم نے صرف قرآن کو رکھا ہی اس لیے کسی کا سر درد ہو گیا۔ ہاں قرآن میں شفا ہے، آسانیاں ہیں، مگر یاد رکھیے قرآن کا مقصد دم درود نہیں ہے، قرآن کا مقصد جو آخری روح اٹھی ہوئی ہے اس کو نکالنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ جو مردہ روح ہے، یہ مردہ جسم ہے، اس کو جاویدہ کرتا ہے اور پڑھ کے سمجھ کے اس کے ایک ایک لفظ میں اتر جانا ہے اور پھر آمنہ کے لال کی محبت کو سینے میں بس کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، والا کسی کی عکاسی کرتے ہیں کہ دنیا والوں سمجھو مصطفیٰ کریم جیسا خزانہ جس امت کو ملا، اگر وہ امت آج بھی ناکام رہے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں نا، اسی کے عوض آپ کو سفر چلے گئے، جہاں پہ کوئی بڑا پینل ہوگا نا، کوئی بڑے
سنا کر علماء کا تو ویسے ہی آج کل ایک معاملہ ہے، یہ بات آپ اس بات کی تائید کریں گے، مجھے امید ہے۔ میں اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم دین نہیں کہتا، لیکن بامن لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں تو اب گرسا آدمی دین کا خادم ہو چکا تھا، جو بامن لوگ ہیں ان کو سننے کا رواج نہیں رہا۔ ہم سنتے اتنے ہیں کہ جن کو سرے سے لے کر دین کا کچھ پتہ ہی نہیں، بس ہمیں آواز سے غرض ہے، وہ چاہے قرآن کی آیت اللہ کی قسم میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے لوگ جن پر 70 ہزار میں دیتے ہیں، نیٹ پہ تقاریر پڑھی ہے، قرآن اتنا غلط پڑھتے ہیں، تباہی پھیر دیتے ہیں۔ مگر آپ ایسے ہم لوگ اتنے ظالم ہو چکے ہیں، مما پہ یوں یار مجھے بتائیں کیا فائدہ؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ میں اٹھائے جا رہے ہیں، یہ رکانا بھی کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، آپ نے کوشش ہی نہیں کی، آپ نے صرف معیار رکھا کہ 4 پیسے زیادہ پھینکیں گے، کل کو اگر آپ کو ضرورت پڑے گی نہ تو آپ کی طرف آئے گا۔ یاد رکھیے یہ لوگ کسی کے سگے نہیں ہیں، صرف اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت اس ہستی کا نام ہے جس نے بھٹی میں بیٹھ کر جب دین پڑھا اور پڑھایا ہے نا، تب تو لوگوں کے پیٹ بھرنے کے گلانے پڑے ہوتے تھے۔ تو پھر بتائیں نا، جنہوں نے دین کے ساتھ وفاداری کی، مصطفیٰ کے وفادار رہے، پھر ان کی قلم جب چلتی ہے تو لوگوں کے سینے اور دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان کا کلام پڑھا جاتا ہے تو جو محبت والے ان کے سینے پھٹ جاتے ہیں، جیسے یار کیا بات ہے، کس نے لکھا، اس نے آنکھوں سے دیکھا بھی۔ میں نے جو آیا کریمہ پڑھی میرے کریم آقا کی آمد سے پہلے، جب سرکار ظاہری اس دنیا پر تشریف نہیں لائے تھے، کیونکہ آج کل ایک رواج ہے کہ یہ منایا کیوں جاتا ہے، منانا کیوں چاہیے؟ میں اس بات سے نہیں جاتا، مگر ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جس کی زبان پر بھی یہ لفظ آتا ہے ہر بندہ میرے کریم کی رحمت و عنایت کا قرضدار ہے، باپ کا حال یہ تھا کہ باپ کی عزت کوئی نہیں، بیٹی کا حال یہ تھا کہ اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، ماں کا حال یہ تھا جب ترکہ تقسیم کیا جاتا تو اس ماں کو منڈی میں بیچ دیا جاتا، اور بیچ کر باپ بیٹا اس رقم کے ذریعے آگے اپنا کاروبار شروع کرتا۔ مجھے بتائیں ہمارا ذاتی حال یہ تھا، انسان ظاہری طور پر انسان نظر آتا تھا مگر حقیقت میں انسان نہیں تھا، انسانیت کا تقاضا نہیں تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ میں جس کام کے لیے بنایا گیا ہوں کیا ہے، مگر جب میرے قریب آئے اس انسان کو اللہ نے سمجھ رکھا۔ اب حضرت عمر فاروق کوئی ہے کہ جنہوں نے یا وہ ابتدائی تبدیل کی بات کریں، کوئی ہستی کہ جن کو سرکار نے کہا سنائے کوئی بات پہلے، قصہ ہے مختصر، سرکار نے ایک سوال کیا کہ تیرے دل میں کچھ محسوس نہیں ہوا، یہ لرزہ نہیں؟ تو آپ نے رو کر چیخ کر کہا کہ جو مالا جس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا اس کا درد سے واسطہ ہی نہیں۔ اب یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، حدیث بتا رہی ہے کہ سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر دائیا قلبی لے کر اٹھتے ہیں کہ جو مالا جس کا سینہ آپ کی محبت اور آپ کی عطا اور آپ کی رحمت سے خالی رہا، اس کو درد کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ ارے تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے، جب مصطفیٰ کریم پر اترنے والا کلام پڑھا جائے، جب اذان کی آواز ہو اور ہمارے دلوں میں کھچاؤ نہ پیدا ہو، وہ عشق پھاٹے نہ مارے، تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے، پھر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ یاد رکھو ربن کا مقصد کچھ اور تھا، وہ قریب تو آئے ہمیں قریبیوں سے نکالنے کے لیے، اور اس قریب نے حضرت عامدہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، میرے لجپال جب پیدا ہوئے تو زمین پر جب اترے یوں آپ نے جیسے بچہ آپ نے زمین پر پکڑ دیا، آپ کا دکھتی ہو اپنی مٹھی میں مٹی کو لے کر یوں ایسے بچہ جیسے پتھر کی جلی کو آگے میرے سرکار کے اوپروں کو ہلتے دیکھا، اس مٹی کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا، اور روایات میں سے پوچھا کہ وجہ کیا تھی، تو کہا صرف اس امت کی صرف اس امت کی بھلائی، اس امت کی بہتری۔ مگر آج اس محبت والے اور کلمہ گو کا عالم یہ ہے
اس کے ساتھ ہمسایہ بھوکا مر جاتا ہے اسے فکر نہیں، اس کے ساتھ بھائی بھوکا مر جاتا ہے اسے فکر نہیں، یہ باپ کا بے ادب ہے اسے فکر نہیں، یہ ماں کی بےعزتی کرتا ہے اسے فکر نہیں۔ مجھے بتائیں میرے قریب کی بارگاہ اور رحمت للعالمین کے شان والا محبوب اب صحابی اسلام لانے سے پہلے ظلم کرتے رہے، مگر جب وقت آخر آیا روح نہیں نکل رہی، روح نہیں نکل رہی، پوچھا گیا وجہ، ان کی ماں ناراض ہے، بلایا گیا، پوچھا راضی ہوتی ہیں؟ اب رحمت بھی دیکھے نا، رحمت بھی تو پھر ساتھ ہے نا، مگر انہوں نے پچھلی زندگی پر عمل اس طرح سے کیے کہ پچھلی پسے کچھ رہ گئے، پچھلا معاملہ مٹ گیا، گویا جس نے کلمہ حق پڑھا، یہ تو قرآن بھی گواہ ہے، حدیث بھی کہتی ہے کہ جیسے ہی اس نور میں آتا ہے پچھلے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی دیکھیے پتہ بھی ہے مگر پشیمان بھی ہے، پتہ بھی ہے دکھی بھی ہے۔ کہا لجپالا بڑی تکلیف ہے، بلایا گیا، مجھے معاف کرتے ہیں حضور، بڑے ظلم ڈالتا بڑا کام کرتا تھا، دل نہیں کرتا معاف کرنا، تو پتہ کیا کہا، لکڑیاں لائی گئی، لیکن جیسے تیل ڈالنے کے بعد اس کو جلانے کے لیے آگ لگانے لگے تو ماں کا دل کہا، میرے قریب کی نگاہ پڑی، ماں کا دل گرم پڑ گیا، کہنے لگی لجپالا میں نے معاف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دین متین میں نبی کی بارگاہ سے بھی منظوری اسے ملتی ہے کہ جس کے گھر والے راضی ہیں، آپ کس حق سے رحمت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں؟ میں کس حق سے کہہ سکتا ہوں؟ کوئی چیز یاد رکھیے، آج کل ایک رواج بن چکا ہے، آپ کی گھر میں بنتی نہیں اور آپ پیر کرنے چلے جاتے ہیں، یار مجھے بتاؤ یہ کس دین میں ہے، یہ کس حدیث میں ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ اگر والدین راضی ہوں، اور یہاں تک شریعت کہتی ہے، یہ مصطفیٰ کا دین یہ کہتا ہے کہ اگر والدین مارے بھی ہوں، غلطی پر بھی ہوں، لیکن شریعت تجھے پھر بھی بولنے کا حق نہیں دیتی، لیکن قدرتی ہمارا قابل افسوس بات کیا ہے کہ آج کل والدین 100% حق میں بھی ہے، مگر ہم پھر بھی نہیں کسی جگہ کو نہیں چھوڑتے۔ لیکن دیکھیے میرے قریب کی کرم نوازیاں، وہ بیٹی جسے زندہ کر کے دیا جاتا تھا، حکم فرمایا کہ رحمت ہو گئی باپ کے لیے، فرمایا صرف رحمت نہیں، جو 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا، انہیں جوان کر کے دین کی سمجھ عطا کر کے اپنے گھر کے لیے روانہ کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے کہ 2۔ اور رحمت کیا مانگتے ہیں؟ آپ کا اشارہ یہ کہ تم اشارہ اور جنت مل جائے، اور صرف یہ رحمت نہیں، ہمیں اس چیز سے منکر نہیں، کیونکہ ان کا اشارہ جو ہو تو پھر ہر شے ممکن ہے، مگر یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ ماں جسے ترکے میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور کیا کہا کہ ارے سن، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا، اپنی محبت کو تشبیہ کے ساتھ دے۔ پھر فرمایا ارے جس نے فریضہ حج ادا کرنا ہو، جیب میں بھی پیسے نہ ہو، اتنی سکت نہ ہو، اور یہ بھی پتا ہے کہ ہو سکتا ہے ساری عمر نہ جا سکتے، ارے والدین کا چہرہ صبح اٹھ کے مسکرا کے دیکھ لے کر، اور رحمت کسے کہتے ہو، اور رحمت کیسے کہتے ہو؟ تمہارے گھر میں ہر شے عطا کرتے ہیں۔ حسن بصری امتحان فرماتے کہ میں ایک بندہ تھا، میرا مرید ہو گیا، میں جب جانے لگا نا تو مجھے کہنے لگا حضور میری ماں سے کہنا کہ جب جنازہ پڑھا کہ جب لے کے جائیں بندے تو 4 ہی بے شک بندے لے کے آئیں بس ٹھیک ہے، اور جاتا ہوں میں ماں کو ایک لفظ کہہ گیا کہ ایک کام کرنا ماں کہ جب میں چلا جاؤں کفن کا منہ بند کرنے سے پہلے اپنا قدم میرے چہرے پر رکھ کے کہہ دینا جا مجھے معاف۔ اب یہ بات اس کی ماں اور بچے کے درمیان تھی، مگر اس کی شان کریمی دیکھیں، اب معاملہ آپ بھی جانتے تھے، بے ایمان بھی ہے، زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، غلطی کرنے والا بھی ہے، ماں سے زیادتی بھی کرتا تھا،
مگر جب ادھر گیا پوچھا حسن بصری سے میرے بیٹے کا معاملہ کیسا ہے؟ کہا سکون میں ہے، باغ میں ہے، جنت مل گئی ہے، مجھے مار رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں ایسا کیا عمل کرتا تھا؟ اماں کہنے لگی اور تو کوئی عمل نہیں، ہاں لیکن مجھے یاد آیا اس نے ایک وصیت کی تھی کہ ماں ساری زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جانتا ہوں، مگر ایک احسان کر دینا، جب کفن کی تنیاں باندھنے لگو، جب میرا وقت آخر مکمل ہو جائے، ارے میرے اس چہرے کو پیر لگا کر کہہ دینا میں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے، یہ بات کہی تھی۔ حسن بصری تڑپ اٹھے، کہنے لگے ارے جس ماں کو میرے مصطفیٰ کے صدقے یہ مقام ملا، بیٹا ساری زندگی گناہ کرتا رہا اور مصطفیٰ کی رحمت نے اس قدر بلند کر دیا کہ اگر پاؤں لگا وقت آخر تو جنت مل گئی، بتا جس کے صدقے یہ ہوا ہے وہ آقا کس شان والا؟ یاد رکھیے میری باتیں سخت ضرور ہو سکتی ہیں کیونکہ ہر بندے کا اپنا ایک طرز عمل ہے، تو مجھے یہ بھی نہیں ہے کہ میرا یہ گھر ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اسی لیے حقیقت بتاؤں میری طبیعت کی خرابی یعنی کہ کھانسی آپ کی دعاؤں پہ جیسے اللہ نے شفا دی، مگر دوسرا مسئلہ ہے وہ بھی دعا کرے کہ اللہ کو، کیونکہ میرے لیے بیٹھنا جو ہے وہ زیادہ دیر بہت مشکل ہے، کہ میری یہ ساری چیزیں دیکھتی ہے، تو وہ دعا کریں کہ اللہ شفا دے۔ مگر صرف ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، میری کوئی بڑی چیز نہیں، مگر صرف میرا اپنا ایک معاملہ ہے، مجھے صرف ایک بات کا پتہ ہے کہ اصلاح ضروری ہے، اور اب آپ پتہ چاہتے کیا ہے کہ اصلاح نزدیک سے بھی نہ ہو جائے، مگر یاد رکھیے جو علماء اس بات کی چوری کرتے ہیں کل تو جوتے انہیں لگے، کیوں؟ کیونکہ آپ اس جگہ پر بیٹھے ہیں، آپ کا حق ہے اگر کسی بات کہی تو نہیں، آپ جا کے امام سے پوچھے سوال کریں، یہ نہیں کہ کوئی چیز آپ کا سنو مولوی نہیں، ادب کا تقاضا نہیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرما کے کھڑے ہیں میرے کریم نجبانہ کا، تو سامنے سے ایک بندہ آیا اور ابو جہل کے جو بیٹے ہیں وہ بھی کھڑے ہیں، اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، تو کہنے لگا بڑا دین متین اور بہت بڑا دین لے کے آئے ہو، جب بات یہ ہے کہ اس دین میں کون سی ایسی خاص بات ہے، لوگ اپنے ٹھاٹ باٹ سے کہتے ہو، اس دین میں کچھ جدا ہو تو پتا چلے۔ جب یہ بات اس نے کہی نا تو سامنے بکریاں چرانے والا جو تھا اس نے بھی یہ بات سنی، اس نے سرکار کو دیکھا اور عرض کرنے لگا کہ بات یہ ہے کہ کیا اس دین میں غریب لوگوں کے لیے جگہ ہے؟ کیا یہ نبی غریبوں کا بھی نبی ہے؟ کیا یہ نبی یہ گندے کپڑے والوں سے محبت کرے گا؟ جب یہ بات ہے میں سرکار نہیں ہو پائے حیران رہ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پھر رکا، سرکار نے آواز دی آگے بڑھو، سرکار کے گلے لگ گیا۔ روایت بتاتی ہے کہ سرکار کے کپڑوں پر وہ بکریوں کا جو گند لگا ہوا تھا نا اس کے کپڑوں پر سرکار کا لباس پر داغدار ہو گیا، ظاہری داغ لگ گئے۔ کہتے مگر سرکار نے جب تلاوے میں لیا وہ ٹھیک تھا اور کہنے لگا کہ جس دین میں مجھ جیسے گندے کپڑوں والا اس بادشاہ کے گلے لگ سکتا ہے وہ دین واقعی کم ہے۔ ارے وہ تو کریم شان کا مالک ہے، انہوں نے تو ہمارے لیے ساری راہیں کھولی ہے، اور پتہ ہے اپنی غریبی میں پچھتایا نہ کرے، پچھتایا نہ کرے، یہ ملا نہ کتا کرو کہ دیکھو ساڑھے کو پیسہ ملی تنگی ہے میری کو تارا گے اب یاد رکھیں 80,000 روپیہ ہے تو تائی گیا بنا کے ریڑی بات طرح ہے۔ اب بتائیں آپ کو پتا تھا یہ کتا کیا ہے، چاہے تو آج بڑھ جائے تر تو گیا ہے نا، یہ ماننے کی رحمت ہے، ابھی نگاہ ہے اس لیے پلٹ رہے، یہ نہ ہو کہ یہ نگاہ رحمت ہم سے ہٹ جائے۔ یار جتنے حالات اس وقت برے جا رہے ہیں قسم خدا کی حیرانگی ہو، علماء میں اتفاق نہیں ہے، گدیوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، بچیاں سلامت نہیں ہیں، عزتیں ان کی،
अब देखिए कौन कौन से कानून पास हो रहे हैं, अब फिर बताएं सोचना पड़ेगा। इस रबी नूर का ये पहला दिन है, तो यहाँ से जब जाएगा तो घर जाकर सोते वक्त दुरूद पाक पढ़ के दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इस मुल्क के और तमाम उम्मत मुस्लिमा की खैर। आखिरी बात करते हैं, गुफ्तगू को यही पर समेटते हैं। मेरे लिस्बान आका मदनी ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा है, तो एक अम्मा जी थी, अम्मा जी और उनका एक बेटा। अम्मा जी जो थी ना, अपने खानदान को खामद का शहर को छोड़कर अपने छोटे बच्चे को सरकार की बारगाह में, अब वो सरकार के पास रहा करते, लेकिन सब उन्हें मजाक किया करते। जो और थे ना खानदान वाले, वो बातें करते, देख जब से तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, तुझे नसीब के तुझे ना जो मिले हैं, तुझे आंसू मिले हैं। जब ये बात कही ना तो कहने लगी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अगर मुस्तफ़ा की चौखट के सदके में, मुस्तफ़ा की चौखट के इवज़ ज़माने के गम भी जोड़ी में आते हैं तो सौदा सस्ता है, सौदा सस्ता है। जब ये बात कही ना, आलम चिश्ती की बड़ी प्यारी बात है, जब वो कहता है कि लख जंगल जोड़े पहनते में, लख दोज़ख लगने पहनते में, जरा आशिक होते सोकड़ होते खुद किस्मत में दीदार। ये पूछे तो सही, हिजर तेरा दे पानी में ये मैं खूब नैना देखे रहा। अब ये पूछे तो जाके क्या है वो हस्ती जिसने हर शय पर कलाम किया है, हर शय पर लिखा है, मगर आखिर में एक बात बड़ी प्यारी कही कि जिसने ऊंचा नाम रखाया तुम ले दे। सारी बात एक पर खत्म हो गई, नीमा हो के लग मोहम्मद लग, सारी बात इस दर पे झुकने में है, आजिज़ी में है। अब जब उसने ये बात की तो सरकार की बारगाह में आता, बस सलाम करे, अपनी ड्यूटी दे और चली जाए। मगर मामला ये हुआ कि बेटा बीमार हो गया, ताने और बढ़ गए, ताने और बढ़ गए। जेकर मिले सूरी सजना में नाम वाले, टूटा लह ये किशन किए, सिर ते जाके पंड प्रेम वाली, फिर तड़की वाली डाली ये किशन किए। तो पूछे तो सही जाकर उसे वजह क्या है, हत्ता के मामला यहाँ तक बिगड़ा कि बेटा इस दुनिया से चला गया। अब जवान बेटे की मैयत घर में पड़ी है, अब उधर मुस्तफा का दरे पाक है, इधर लोगों के ताने हैं, उधर जवान बेटा है। पहुंच गई सरकार के दरबार, लजपाला आज मुश्किल आन पड़ी। आज तक इस दर पे आके किसी मतलब के लिए दस्तक नहीं दी, आज मतलब अपना नहीं, पराए बातें करते हैं। इस दीन में क्या नया है, वो नबी कैसा सबसे जुदा है, वो सबसे आला कैसे है। जब से आई है गम ये है, अट्टा सबसे बड़ा गम ये है कि बेटा मरवा लिया है। जब नजबान की बारगाह में अर्जी पहुंची तो नजबान आका ने फरमाया कि आप जाओ उसकी मैयत को लेके आओ। अब उसकी मैयत को सरकार की बारगाह में लाया गया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उसके दाएं पाँव के अंगूठे से पकड़ने के बाद मेरे करीब इरशाद फरमाते हुए, उठ तुझे अल्लाह का और बता के मैं कौन। सहाबा बताते हैं जैसे ही मेरे करीम के लब मुबारक से वो लफ्ज़ निकल कर उसकी कुव्वत समात तक पहुंचे, बच्चा उठ के बैठ गया और बोल उठा के ये महबूब भी कमाल है इसका रब। जब उसने ये बात कही ना तो सहाबा कहते हैं अम्मा झूठी गिरे और फिर लोगों को बताए, अरे ऐसा कोई है, तुम कहते थे नया क्या है, कोई है ऐसा। मगर यहाँ पर सवाल एक और है कि बताएं, आपने कहीं यूं इशारा किया और ये हो गया। अम्मा ने चुप्पे भी बने, अब्बा ने मुसीबतें भी सही, अम्मा ने
वफादारी भी की थी اور دامن مصطفیٰ کو تھام کر دنیا کو بتایا تھا کہ ساری دنیا ایک جانب ہو جائے مصطفیٰ کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑے. سبحان اللہ. یاد رکھیے اگر دامن مصطفیٰ سے وابستگی رکھتے ہیں تو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی کوشش کیا درود و سلام پڑھنے کی کوشش کیا کریں. رہی بات مصطفیٰ کی شان کرنے کی تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس پہ بحث کی بجائے اور آپ کو پتہ ہے یہاں پر ائمہ اور صحابہ کے سنت وہ کہتے تھے کہ ایک خدا نہیں کہنا ایک خدا کا بیٹا نہیں کہنا. ایک خدا نہیں کہنا ایک خدا کا بیٹا نہیں کہنا. باقی جتنی شانیں ہیں میرے کریم کے مرضی اور بہار شریعت میں ایک بڑا کمال کلام لکھا ہے. اب یہ کیا ہے کہ جو لفظ کمال ہے اس کو کمال کی تب حاصل ہوا جب میرے کریم کے ساتھ تو محبت والے ہیں وہ نفسوں کو بھی جب توڑتے تو کہتے ہیں اس کی اونچائی اس کی بڑائی میرے کریم کی وجہ سے ہے. اس لیے احباب کی مکان نبی النور شریف کا پہلا دن ہے پہلی محفل پاک ہے. آنا نہ آنا وہ آپ کی اپنی ایک مرضی ہے آپ کا اپنا ایک نظام ہے. پھر میں اگر یہ کہوں کہ وہ شعر پڑھوں گا کہ جسے سرکار بلاتے ہیں تو بھی آپ اس میں کسی بندے کو نہ گواہ دیجیے دیکھو میرا کسی مجبوری تو نہیں آتا ہوں وہ نہیں بنا رہے. یہ معاملہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آئیں تھوڑی دیر کے لیے آئے اور ایک سب سے بڑی بات ربی القلوب کا جو مہینہ ہے ایک سوٹ پیارا سا رکھیں جس کو صرف اس لیے رکھیں کہ میں میرے پاس میں جاتا نماز پڑھنے کے لیے آئیں عشاء کی نماز کا جماعت ادا کریں اس پیارا سوٹ پہن کے درود پاک پڑھتے ہوئے تاکہ ہو سکتا ہے یار کہ یہ عادت ہی ہمیں کہیں اور لے جائے. اور مولانا روم پتہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جس نے سرکار کی ایک مرتبہ کر لی اسے دنیا کی اور کسی چیز سے سروکار نہیں رہتا. تو جو لوگ اتنا کچھ لکھ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں ان کو کیا ضرورت ہے. لوگوں نے کتابیں لکھی سب کچھ کیا ہوگا بات ایک ہی کہ حضور یہ کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ کا ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اور پھر دعا ہے کہ اللہ آج کے اس محفل پاک کے صدقے اس محلے کی اس شہر کی میرے ملک پاکستان کی اور میرے مصطفیٰ کی تمام امت کی خیر فرمائے. الحمد للہ رب العالمین.